نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ربیع الاول کے مہینے میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو اس سے پہلے دنیا میں ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو اس سے پہلے کسی انسان کو نہیں دیا گیا، اور ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انور نال کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور وہ پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ پیر کے دن ہوئی اور صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 8 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 2 ربیع الاول ہے، اور اسی طرح سے بعض روایات میں آپ کی پیدائش کا دن جو ہے 8 ربیع الاول قرار دیا گیا ہے، اور جب تمام تاریخوں کا حساب لگایا جائے تو 9 ربیع الاول جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن مہینہ جو تھا وہ ربیع الاول کا تھا اور دن جو تھا وہ پیر کا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر ہی کے دن نبوت ملی اور پیر ہی کے دن آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پر فرمائی، اور پیر ہی کے روز آپ کی وفات ہوئی۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے آپ کو ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ سے اوپر سے ہٹ گیا، اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتح نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا اس کو سمجھتا، اور ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا ایمان کی حالت میں 60 سال جو ہے وہ زندہ رہے، اور آپ جو ہے وہ شاعر رسول کہلاتے تھے۔
حضرت کعب احبار فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی ان کی علامت جو تھی وہ معلوم تھی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قریشی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر یہودی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت ہے، اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 دن رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر ان کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا۔ یہودی عالم جب یہ باتیں بتاتے تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو انہوں نے اپنے گھروں میں یہ باتیں بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کر لے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ تو مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہیں آواز دی، سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو یہ اس کی تکلیف یہ تھی کہ وہ 3 دن تک اس نے دودھ نہیں پیا، اور آپ کے باپ سے مراد آپ کے دادا تھے۔ اس زمانے میں دادا کو بھی باپ ہی کہا جاتا تھا۔ پھر
حضرت عبدالمطلب نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، تو اس نے کہا کہ ان کی طبعی عمر جو ہے وہ 61 یا 63 سال تک ہوگی، اور اس امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ تو یہ ساری علامات جو ہے اس یہودی نے اپنی پرانی جو کتابیں تھیں اس میں جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی تھی اس سے معلوم کر کے سچ سچ بتا دی تھی۔ اور اس طرح سے آپ کی پیدائش جس رات ہوئی تو سارے بت جو تھے وہ گر پڑے اور تمام آتش کدے جو تھے وہ بجھ گئے، اور اس طرح سے بت سے بھی آواز آئی کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام گوشے جو ہیں وہ منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران کا بادشاہ جو تھا کسریٰ، نوشیروان کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پورے سلطنت میں دہشت پھیل گئی، اور اس طرح سے اس کے محل کے 14 کنگرے جو تھے وہ ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ اور آپ کی پیدائش کا ایک واقعہ فارس میں بھی پیش آیا کہ تمام آتش کدے جو تھے وہ بجھ گئے، اور آنن فانن جو ہے وہ سب آتش پرستوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ کسریٰ کو یہ تمام علامات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا، اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، لیکن اس نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں۔ اس کا نام ستی تھا، تو ستی نے اسے بتایا کہ یہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی کہ میرے بعد ہی اس کا غلبہ ہوگا اور میرا دور جو ہے اس وقت تک گزر جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے دیہات کا جو طریقہ تھا کہ بچوں کی نشوونما کے لیے دیہاتوں میں انہیں بھیج دیا جاتا تھا، تو دائیوں کا ایک قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کی جس میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح سے بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں اور دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہے، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو آخر میں صرف جو ہے وہ دیر سے پہنچی حلیمہ سعدیہ، تو ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں خالی ہاتھ چلی جاؤں، تو انہوں نے کہا اپنے شوہر سے، یہ کہا عبداللہ بن حارث سے کہ یہ میرے لیے بات جو ہے انتہائی ناگوار ہے کہ میں بغیر بچے کے واپس جاؤں اور یہ عورتیں مجھے طعنہ دیں گی، تو میں اس بچے کو لے کر ہی جاؤں گی۔ تو انہوں نے بچے کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور پھر اس بچے کو لے کر اپنی چادر میں لپیٹا اور چل دی، اور پھر جو تھا آپ کی سانس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوگی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جو ہی آپ جاگے تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حسن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر آپ کی والدہ سے رخصت چاہی اور اس طرح میں اس کو لے کر چلی گئی۔ تو جب میں نے جا کر ان کو دودھ پلایا تو انہوں نے دائیں طرف سے پیا، اور اسی طرح سے جس خچر پر میں سوار ہوئی تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگا، تو سارے قافلے والوں کو حیرت ہوئی کہ یہ وہی خچر ہے جو کہ جاتے ہوئے جس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے قبیلہ بنی سعد کی بستی پہنچ گئی تو علاقہ بڑا خشک اور قحط زدہ تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح سے اس بچے کے گھر میں آنے کی وجہ سے برکتیں لوٹ آئیں، اور اس طرح ہر طرف جو ہے وہ برکت ہی برکت ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔